بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد مجید اور تزین اختر حاضر آپ کے لیے پروگرام صورتحال لے کر. اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ پورے ملک میں کہیں ہمیں لڑائی نظر آ رہی ہے, کہیں جھگڑا نظر آ رہا ہے, کہیں احتجاج مظاہرے نظر آ رہے ہیں. بے روزگاری کی طرف بڑھتے ہوئے لوگ سڑکوں پہ آ کے بیٹھ چکے ہیں, کیونکہ پچھلے مہینے ایک ادارے سے 450 لوگ نکال دیے گئے, اور پھر یک جنبش قلم ریڈیو پاکستان سے 750 لوگ نکال دیے گئے. ریڈیو کی اہمیت اپنی جگہ ہر دور میں موجود رہی ہے. 14 اگست 1947 کی رات سے لے کے جب اعلان پاکستان ہوا تھا, آج دن تک ریڈیو کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ایسا کیا ہوا کہ اس طرح کے بہت سے اداروں کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے, حالانکہ یہ بوجھ نہیں ہے, یہ فیس آف کنٹری ہیں. ناظرین, ریڈیو ہی تھا جس نے 1965 کے دور میں جب جنگ اپنے عروج پہ تھی, محاذوں پر بیٹھے ہوئے مجاہدوں کے حوصلے بلند کیے تھے. یہ ریڈیو ہی تھا جس پر اس وقت کے گلوکاروں نے وہ نغمے گائے کہ جن کی نغموں کی حرارت ان محاذوں پر بیٹھے مجاہدوں کے خون کو گرماتی رہی, اور انہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیے. تزین اختر صاحب, جی بالکل. کل رات کو یا پرسوں رات سے جو اسلام آباد کی سڑکوں پہ یہ 750 لوگ جو کانٹریکٹ پہ رکھے گئے تھے, ان کو نکال دیا گیا. یہ جو لوگ ہیں ان کی تنخواہیں کوئی لاکھوں کروڑوں میں نہیں ہیں. 1.5 کروڑ ٹوٹل. سر, ان کی تنخواہ 17,000 سے لے کے 25,000 کے درمیان ہے. جی. میری صورتحال جو میں آج کی صورتحال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یہ بتائیے کہ کیا یہ لوگ ریڈیو پہ بوجھ تھے یا ریڈیو کے لیے یہ بہت زیادہ اضافہ ہو گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا اچھا موضوع آپ نے چنا ہے آج, اور چونکہ آپ بھی لکھنے سے اور بولنے سے تعلق ہے آپ کا. میرا ریڈیو سے بہت گہرا تعلق ہے, آپ کا بھی ہے, اور ہم دکھی ہیں. ہم بھی اسی فیلڈ سے ہیں. تو بات یہ ہے میرے بھائی کہ ہم کو دہائیاں ہو گئی ہیں اس فیلڈ میں. ہم نے ہمیشہ ایک بات سنی تھی کہ جو اسٹیٹ جن اداروں کو چلا رہی ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ سارے کمرشل ہوں. ٹھیک ہے. ان میں کئی ادارے ایسے ہوتے ہیں جن کو اسٹیٹ جو ہے وہ ان کے اخراجات پورے کر کے ان کو مینٹین اور سسٹین رکھتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ان اداروں کا تعلق منافع کمانے سے نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. وہ آپ کی نظریاتی, آپ کی روایتی, آپ کی قومی, آپ کی ملی, آپ کی دفاعی اقدار اور ضروریات وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں. ریڈیو پاکستان ان اداروں میں سر فہرست ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے, آپ جانتے ہیں پہلے سے آپ ریڈیو پہ کرتے کہ جب پاکستان قائم ہوا جی تو اس وقت ایک ہی تو نشریاتی ادارہ تھا. صحیح بات ہے. جس کا نام ریڈیو پاکستان رکھا گیا, اور اسی سے اعلان ہوا جی کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے. ٹھیک ہے, جو آپ نے بتایا. اور اسی سے اسلامیان ہندوستان, جی ہندوستان مطلب پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش, سارا جو اس وقت سب کانٹیننٹ تھا, ان کو یہ پتہ چلا کہ پاکستان قائم ہو وجود گیا میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اس ادارے کے پیچھے آپ پڑ گئے ہیں لٹ لے کے. مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں, ریڈیو پاکستان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ غالباً گزشتہ سال کی بات ہے جس وقت انڈیا کے وزیر اعظم تک نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان کا ریڈیو ہمیں ٹف ٹائم دیتا ہے. یہ بالکل مودی اس کا ریکارڈ کے اوپر ہے. ہاں جی. ابھی ہمیں جو بھی سن رہے ہیں لوگ یا حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابھی گوگل کریں تو وہ مودی صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ آ جائے گا. ہاں جی. کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے کچھ اپوزیشن رہنماؤں کی تقریریں ایسی ہیں جی کہ جیسے ریڈیو پاکستان کی کمنٹری ہے. بالکل. یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ, بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے ریڈیو پاکستان کے لیے, بلکہ یہ رہے گا. مودی صاحب نے پاکستان ٹیلی ویژن نہیں کہا, حالانکہ پاکستان ٹیلی ویژن ان کا منظور نظر ہے. وہاں پہ یہ اندھا دھند نوازشات کرتے ہیں, وہاں پہ وہ بلنڈر بھی مارے جا رہے ہیں, لیکن کوئی انہوں نے کشمیر کے غلط نقشے بھی جاری کر دیے, انہوں نے 20-20 لاکھ پہ بندے بھی رکھے ہوئے ہیں ابھی بھی.
جو ان کے وہ ہے اپنا خاور اظہر ہے ایک، اور جو میڈم ہے یہ کترینہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں 15-15 لاکھ سے اوپر ہیں، اور یہاں پہ وہ نکال رہے ہیں 17,500 والا اور 25,000 والا۔ اچھا، ان کا یہ بھی ہے تیزن صاحب، ان کو جو تنخواہ ملتی ہے، یہ جو پیسے ملتے ہیں وہ ان کی بکنگ پہ ملتے ہیں، 14 بکنگ یا 21 بکنگ، جو ملا جلا کے 17,500 روپیہ بالکل 21 والوں کا جا کے۔ اچھا، پھر ٹیکس بھی کٹتا ہے، اور یہ اس کا مطلب ہے یہ سارے تقریباً ڈیلی ویجرز ہیں، بالکل ڈیلی ویجرز۔ اس کا مطلب ہے کہ ریڈیو پاکستان میں بہت کم مواضعوں پر لوگ جو ہیں ہماری نظریاتی اور ملی اور قومی اقدار اور سرحدوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور جو ٹیکس کی آپ نے بات کی، جی، یہ اب 20% تک پہنچ چکا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایک چیک لینا ہوتا ہے، کسی آرٹسٹ نے، کسی رائٹر نے، کسی بولنے والے نے، کسی نے بھی، یہ جو ریسورس پرسنز ہیں ان کو چیک ملتا ہے پیسے ٹیک کے کٹنے کے بعد، اور وہ 20% تک ہے جو سب سے ہائیسٹ ہے۔ اس کے باوجود حکومت سے، اچھا ان سب کو ملا کے نا 750 انہوں نے پرسوں نکالے ہیں، ہاں جی، ٹھیک ہے، اور 320 انہوں نے پہلے نکالے ہیں 2 مہینے پہلے، ٹھیک ہے، یہ 1000 سے اوپر ہو گئے۔ جی، صورتحال یہ ہے۔ اچھا، ان سب کا ملا کے نا، جی، سب کو ملا لیں، جیسے ابھی 750 کو نکال کے تو یہ کتنے پیسے بچا رہے ہیں؟ 1.5 کروڑ روپیہ، 1 کروڑ اور 50 لاکھ، جبکہ وہ فیس آف کنٹری ہے، وہ آپ کی پالیسیز کو۔ اچھا، اس کا دوسرا پہلو، میں پی ٹی وی کی بات کر رہا تھا، ایک تو وہاں پہ 15-15 لاکھ پہ انہوں نے رکھے ہیں، جی، ابھی انہوں نے پھر پہلے کترینہ اور خاور اظہر اور یہ عامر محبوب، اچھا عامر محبوب جو ہے، عامر منظور ایم ڈی، ٹھیک ہے، ہائی کورٹ نے اس کی تقرری جو ہے وہ غیر قانونی قرار دی ہوئی ہے، جی، ان کی تقرری کو بارے میں، جس کی اپنی تقرری جاب غیر قانونی ہے، اس نے اب ایبیکس والوں کو ہائر کیا ہے کہ پی ٹی وی میں وہ چیک کریں گے، جاب ایویلویشن کریں گے کہ کون بندہ کیا کر رہا ہے، ٹھیک۔ اب ایبیکس والوں کو بھی انہوں نے ملینز پر آؤٹ سورس کیا نا، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ادھر سے ریڈیو کے اوپر آپ کا انٹ کھلا ہوا ہے، 1.5 کروڑ بچانے کے لیے 750 آپ نے نکال دیے، 300 پیچھے ملا کے یہ 1000 پلس بن جاتے ہیں، 2 کروڑ روپیہ نہیں بچتا، ادھر آپ 20-20 لاکھ پہ لوگ رکھ رہے ہیں۔ جو منظور شدہ اسامیوں کی تعداد ہے ریڈیو پاکستان پہ، جی جی، وہ ہے 4,400، ٹھیک، اور جو ان ملازمین سمیت جو رکھے ہوئے تھے وہ ان کی تعداد تھی 2,500، یعنی ابھی بھی 2,000 کی کمی تھی۔ مطلب جو اوریجنل جو ان کو واقعی ڈیمانڈ ہے یا ضرورت ہے، وہ اس میں سے بھی ابھی 2,000 کم ہے۔ ڈیمانڈ اور ضرورت کی تو بات ہی چھوڑ دیں نا، مطلب کہ جو منظور شدہ اسامیاں حکومت پاکستان نے جو اسامیاں ریڈیو پاکستان کے لیے منظور کی ہوئی ہیں وہ 4,400 ہیں، ٹھیک ہو، 2,500 کام کر رہا ہے، یعنی 2,000 پہلے ہی کم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے اپنی ضروریات کے مطابق 1,000 بندہ، ٹھیک ہے، یعنی 2,000 کم ہے، لیکن انہوں نے 1,000 رکھا، وہ بھی حکومت پاکستان کی شرائط کے مطابق نہیں بلکہ ڈیلی ویجرز، یعنی کہ وہ 1,000 بندہ جو ہے ایسے ہی ہے جیسے مستقل جو ہے وہ آپ کہہ لیں 200-300 بندہ، ٹھیک ہے۔ تو جب آلریڈی اتنی بچت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ ان کو کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ آپ ان کو اس لیے چھیڑ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے مزاحمت نہیں ہونی، یہ لوگ جو ہیں ہمارے منسٹری کے انڈر ہیں، ٹھیک ہے، اور ریڈیو کون، ایک یہ تصور ہے بڑا کہ ریڈیو کون سنتا ہے، یہ ایک بڑا عجیب سا تصور ہے کہ ریڈیو کون سنتا ہے، ریڈیو کون سنتا ہے، ٹھیک، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ فواد چودھری صاحب منسٹر انفارمیشن بنے تو ساتھ ہی شروع کا دن تھے، وزیر اعظم نے نظریہ دیا تھا ریئل اسٹیٹ، پوچھا گیا ہم 1 کروڑ نوکریاں کیسے کریں گے، انہوں نے کہا کہ ہم کنسٹرکشن سیکٹر اور ریئل اسٹیٹ کو فروغ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جب فواد چودھری صاحب نے وزٹ کیا ریڈیو پاکستان کا، انہوں نے کہا یہ تو بالکل وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے، ہاں جی، چوک کے اوپر، جی، سینکڑوں کنال اراضی، جی، کئی منزلہ بلڈنگ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو صرف یہ ایک بلڈنگ جو ہے یہ بلینز ڈالر کی ہے، جی، تو وہ پیچھے پڑ گئے۔ باقی آپ کو یاد ہے ریڈیو پاکستان کے ملازمین نے پھر اس پہ مزاحمت کی تو پھر وہ رکے، لیکن یہ
اس کے بعد اب پھر عارضی طور پہ رکے ہوئے ہیں. اس کی تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں بریک کے بعد. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں خالد مجید اور تزین اختر کے ساتھ. صورتحال دیکھتے رہیے. ویلکم بیک ناظرین. صورتحال میں دوبارہ خوش آمدید. تزین اختر اور خالد مجید حاضر. ہم لوگ بات کر رہے تھے ریڈیو کے حوالے سے. تزین صاحب اصل میں ہوا یہ کہ فواد چودھری صاحب کو کوئی ان کے دوست یا عزیز یا کوئی بھی انہیں لے کے کسی ایف ایم سینٹر میں جو F8 میں تھا یا F10 میں تھا یا کسی بھی جگہ پہ ایف ایم ریڈیو 2-3 کمروں میں بن سکتا ہے وہ بنا. جب انہوں نے وہ دیکھا تو ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ یار یہ تو 2 کمروں میں بن سکتا ہے. یہ ریڈیو نے اتنی بلڈنگ کیوں قبضہ کی ہوئی ہے, قابو کی ہوئی ہے. انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ اس بلڈنگ کے اندر کچھ 26 اسٹیشن ایسے ہیں جن پہ بات ہوتی ہے, تمام لوکل زبانیں, تمام نیشنل انٹرنیشنل زبانیں, اس کے علاوہ کتنی اور چیزیں جو ہیں وہ وہاں سے نشر ہوتی ہیں. تو ان کے جو مائنڈ میں یہ بیٹھ گیا کہ یہ ریڈیو 2 کمروں میں بن سکتا ہے, لہٰذا انہوں نے فوری طور پہ آرڈر کیا کہ جی اس کو بیچا جائے. اگر سارے لوگ باہر نہ نکلتے اور اس طرح اس کی روک تھام نہ ہوتی, لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ انہوں نے فل اسٹاپ نہیں لگایا, انہوں نے کوما لگوایا ہوا ہے کہ یار پھر کسی وقت شور مچا دیں. نہیں یار, اچھا مسئلہ یہ ہے میرے بھائی, بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے. یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ بڑے عہدوں پہ چھوٹے لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں. ان کا ویژن کوئی نہیں ہوتا, ٹھیک, ان کا گہرائی کوئی نہیں ہوتی, انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا, انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ اس کے اندر 26 شعبے ہیں اور یہ کام ہو رہا ہے, میرے بھائی جو دفاعی میں نے بات کی ہے نا جی, ٹھیک ہے, اس میں ایک تو ہے کہ ہم جو انڈین پراپیگنڈے کا جواب دے رہے ہیں. آپ کے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں آپ کا پی ٹی وی تو نہیں دیکھا جاتا, نہیں ریڈیو سنا جاتا, جو آپ کی یہ آنکھوں کا تارا ہے, اور جہاں پہ آپ 20-20 لاکھ کے جو ہیں انکمپیٹنٹ ایسے لوگ رکھ رہے ہیں جو خود آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. پی ٹی وی پہ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ چل جب وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب پہلی بار چائنا گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں سے اب رپورٹ ہو رہا ہے پی ٹی وی پہ, تو اوپر جو پٹی آ رہی ہے وہ پٹی تھی بیگنگ. جی بالکل, یہ اس وقت ہے جب قطر نے بھی $3 ارب دیا, چائنا نے دیا, سعودی عرب نے دیا. بالکل بالکل, اسی سلسلے میں گئے تھے وزیر اعظم صاحب. اب پی ٹی وی پہ پٹی آ رہی ہے, وہ ٹیگ نہیں اوپر ہوتا, ہاں جی ٹکر جو چل رہا آنا تھا کہ یہ بیجنگ ہے, ہاں جی ٹھیک ہے, اور لکھا آ رہا تھا بیگنگ, BEGGING, بیجنگ کی طرح, ٹھیک ہے, بیگنگ, ہاں جی, ٹھیک ہے. پھر کشمیر کے ایسے نقشے جاری کر دیے جس کے مطابق جو پاکستانی کشمیر ہے وہ بھی ڈسپیوٹیڈ ہے, ہاں جی, ٹھیک ہے, اور پاکستان کا حصہ لکھا ہوا پاکستانی کنٹرولڈ, ہاں جی, ٹھیک ہے. تو اس پہ ابھی تک سینٹ کی کمیٹی میں اور قومی اسمبلی میں وہ چل رہی ہیں, وہ کارروائی نہیں ہونے دے رہے وہ, ٹھیک ہے. اصل کلپریٹ ابھی بھی بیٹھے ہیں, وہ جن کے پروگراموں میں ہوا وہ 5-6 لاکھ پہ اینکر پرسن تعینات ہیں وہاں پہ. یہاں پہ یہ 17,500 والے ان کو چبھ رہے ہیں. تو فواد چودھری صاحب کو کیا پتا ہے کہ ایک ایف ایم چینل کیا ہوتا ہے اور ریڈیو پاکستان کیا ہے. دفاعی بات میں کر رہا تھا جی, ایک تو ہے کہ پراپیگنڈا وار, ٹھیک ہے, آپ کا ریڈیو پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں سنا جاتا ہے, انڈیا میں سنا جاتا ہے, مودی کا ریکارڈ پہ آ چکا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا ریڈیو پاکستان چائنا میں سنا جاتا ہے, ٹھیک ہے. چائنا سے پھر ان کا ریڈیو بیجنگ جو ہے وہ اردو نشریات کرتا ہے افغانستان میں. آپ ریڈیو ایک ایسا میڈیم ہے, ٹھیک ہے, اس وقت جب کہ ٹی وی چینلز اور ان اینکر پرسنوں کا زور ہے اتنا, لیکن یہ صرف شہروں میں ہے.
آپ کے ریگستانوں میں، آپ کے دور دراز دیہات میں، آپ کے بارڈر پر کھڑا جو جوان ہے، آپ کے سمندروں کے اندر جو جوان جو ہیں وہ دفاع کے لیے کام کر رہے ہیں، اور دیگر دور دراز علاقوں میں جو آپ کی خبر پہنچ رہی ہے وہ ریڈیو سے پہنچ رہی ہے، وہ ریڈیائی سسٹم سے ہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. 200 روپے میں جی 200 روپے کا ریڈیو جو ہے وہ آپ لے کے تو آپ کیٹو پہاڑ پہ بیٹھ جائیں جا کے، تو آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہے ریڈیو. بڑے بڑے جو فٹ بال کے ورلڈ کپ ہوتے ہیں، بڑے بڑے میچز ہوتے ہیں، مجھے بتانے والوں نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پہ لوگ دیکھنے میچ جاتے ہیں، سننے کے لیے چھوٹا چھوٹا ریڈیو پاس رکھتے ہیں. وہ اتنی دور 22 کھلاڑی تو نظر نہیں آتے، لیکن وہ ریڈیو سے وہ سن رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک دو فکرے بس اور جی جو دفاعی بات ہے، ریڈیو پاکستان پہ مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے جی کہ آل انڈیا ریڈیو کیا کہہ رہا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. دوردرشن کیا کہہ رہا ہے جی. افغانستان کے چینل کیا کہہ رہے ہیں، ایران کے چینل کیا کہہ رہے ہیں، چائنا میں کیا نشر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وائس آف جرمنی کیا کہہ رہا ہے، وائس آف امریکہ میں کیا چل رہا ہے، BBC کیا بول رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ساری مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے. اس مانیٹرنگ کی ایک بڑی رپورٹ جو ہے بڑی اچھی وہ تیار ہوتی ہے، کمپیکٹ ایک رپورٹ، اور وہ رپورٹ جو ہے آپ کے تمام دفاعی اداروں کو شیئر کی جاتی ہے. CPU ایک ایسا ادارہ ہے، اس کے اندر سینٹرل پروڈکشن جو ہے، اس کے اندر آپ کے پاس قائد اعظم کی تقریریں موجود ہیں. جی ہاں. آپ کے پاس 1947 سے لے کے اب تک جو آپ کے لیجنڈ ہیں، جو آپ کے ہیروز ہیں، سب کی چیزیں محفوظ ہیں. وہ آپ 2 کمروں میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل آرکائیوز ہیں. تو یہ اور اس طرح کے اور بہت آپریشنز ہیں. اب اس کو آپ قومی یکجہتی کے حوالے سے دیکھ لیں. جی. آپ کے ملک کو ہمیشہ قومی یکجہتی کا مسئلہ رہا ہے. جی. تو اس قومی یکجہتی کو کون فروغ دے رہا ہے؟ ریڈیو پاکستان. ریڈیو پاکستان جو ہے وہ نہ صرف قومی زبان بلکہ علاقائی زبانوں میں بھی اپنے چینل اور پروگرام چلا رہا ہے. اور اچھا یہ جب آفات آتی ہیں، ٹھیک ہے، آفات میں سب سے افیکٹو ریڈیو ہے. یہ سیلاب زدہ علاقوں میں جہاں پہ بجلی بھی نہیں ہے اب، ٹھیک ہے، یہ چینل تو کیا خاک وہاں پہ آئیں گے، اخبار بھی نہیں جا سکتا، اخبار ویسے بھی 24 گھنٹے بعد آتا ہے. تو یہ ریڈیو ہی تو ہے جو کہ ان کو بتا رہا ہے. زلزلے میں ریڈیو کام آیا، سیلاب میں ریڈیو کام آیا، اور خدا نخواستہ کوئی اسی قسم کی آفت آتی ہے تو ریڈیو ہی آپ کا میڈیم ہے جس کے پیچھے آپ ڈانس. اچھا ایسی کیا وہ چیز ہے؟ کسی زمانے میں یہ بھی سنا تھا ایک سال پہلے کہ جی اس کو سیل کر کے یہاں پہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل بنا دیا جائے. وہی سوچ ہے ریئل اسٹیٹ والی میرے بھائی. تو اب اس سوچ کا جو ہے، اس سوچ کے بندے منسٹر انفارمیشن بن جائیں اور عہدوں پہ چلے جائیں تو ان کو بندہ اب کیا سمجھائے. ٹھیک ہے. وہ اس کو دیکھیں گے بھئی یہ بلڈنگ ہے، چلو جی آپ یہ ہیڈ آفس خالی کرو، آپ وہ ریڈیو اکیڈمی میں چلے جاؤ. بھائی ریڈیو اکیڈمی میں سارے کام نہیں ہو سکتے بھائی جان. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ادارے جو ہیں وہ آپ کے نظریاتی ادارے ہوتے ہیں، آپ کی اقدار کے امین ہوتے ہیں. ان اداروں میں سے آپ پیسے کی نظر سے ان کو نہیں دیکھتے، آپ ان کو اپنے ملک کے استحکام، قومی ایک یکجہتی، سالیڈیرٹی اور اپنی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے حوالے سے ان کو مینٹین رکھتے ہیں. اور ریڈیو یہ سب کچھ کرتا ہے. وہ جو ایک اکیلا دور دراز ایک سپاہی کہیں کھڑا ہوتا ہے یا دور دراز کسی علاقے میں کوئی ایسا سولجر کھڑا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس بھی ریڈیو ہوتا ہے. وہ اپنے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے میں جہاں الرٹ ہوتا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے، ابھی آپ آرکائیوز کی بھی بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے بھائی، دوسرے ملکوں کی حکومتیں آ کے تو آپ کے ریڈیو پاکستان کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں اور آپ اس کے پیچھے بڑے ہوئے ہیں. اب جاپان کی گرانٹ سے ریڈیو پاکستان کی یہ ساری آرکائیوز جو ہیں ان کو ڈیجیٹلائز بالکل اندر بنایا نا جی انہوں نے. یہ اسلام آباد میں جو ہیڈ آفس ہے اس کے اندر جاپان کی ڈیجیٹلائز کیا گیا. اسی طرح چین کا بھی تعاون شامل ہے اس میں. اب جو سی پیک ہے، ٹھیک ہے، اتنا بڑا منصوبہ ہے، تو سی پیک کے حوالے سے بھی ریڈیو کی اپنی اہمیت بنتی ہے. سی پیک پہ کہاں آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں
اطلاع رسانی آپ کس طرح کر سکتے ہیں. نہ اخبار ہو سکتے ہیں، نہ چینل ہو سکتے ہیں. سی پیک ایک روٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک کنٹری وائڈ ایک روٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی آپ کو جو آپ نے ایک الگ ڈویژن بنایا ہے پاکستانی فوج میں، ایک الگ ڈویژن ہے سی پیک کی حفاظت کے لیے. اس کے لیے بھی ریڈیو کی اہمیت ہے. تو ریڈیو کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، آپ کے بچوں سے لے کے آپ کے بزرگوں تک، خواتین سے لے کے جوانوں تک، ٹھیک ہے. اس میں موسیقی ہے، اس میں زراعت ہے، اس میں جو ہے یہ ریسکیو کی چیزیں ہیں، انوائرمنٹ کی تعلیم ہے، اس میں مانیٹرنگ ہے، اس میں جو ہے انٹرٹینمنٹ بھی ہے، اس میں تعلیم بھی ہے، علم بھی ہے. آپ کی اجازت سے یہ بات بتاؤں کہ جس وقت سی پیک اسٹارٹ ہوا تو میں بھی ان چند لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے ریڈیو پہ سی پیک کی ڈاکومنٹری بنا کے چلوائی یا چلائی گئی، صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کا جن کو نہیں پتا ان کو پتہ چل سکے یہ ہے کیا. جی ہاں. اور ہم نے صرف ایک میں نہیں، بہت سے لوگ تھے جو اس پہ پروگرام، ہم لوگوں نے 15 منٹ کے 10 منٹ کے پروگرام لکھے ہیں، ان کو آرٹسٹوں نے پرفارم کیا ہے. جب آپ لوگ سنتے ہیں تو آپ کو اس لیے خوشی ہوتی ہے. ریڈیو ایک ایسا میڈیم ہے کہ اندھے کو رستہ دکھانے والا. صحیح بات ہے. آپ کے ملک میں جو ملینز گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں سڑکوں کے اوپر، ہاں جی، وہ کیا سن رہے ہوتے ہیں؟ وہ ریڈیو پاکستان سن رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اب 1.5 کروڑ روپیہ آپ نے بچانا ہے جی، 750 لوگوں کو رلا کر، ان کے گھر والوں کو رلا کر. یہ کون سی بچت آپ کر رہے ہیں؟ آپ نے آ کے وہ پہلے سب سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں آپ نے بیچی، ٹھیک ہے. آپ کا اقتصادی بحران ختم نہیں ہوا. تو یہ 1.5 کروڑ روپیہ بچا کر بھی آپ کا اقتصادی بحران ختم نہیں ہوگا. وہ ختم ہوگا جب آپ صحیح طرح اس کو ختم کریں گے. جب وہی وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیاں بیچ دی گئیں، بھینسیں بیچ دی گئیں، تو اس کے بعد جتنے ایونٹ پاکستان میں ہو رہے ہیں جس میں باہر کے لوگ آ رہے ہیں، آپ گاڑیاں رینٹ پہ لے کے ان کو استقبال کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پتہ نہیں کہاں یہ ساری مس مینجمنٹ ہے. اور یہ اسی لیے ہے کہ وہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. بھئی میں تو چاند ہی لوں گا. اب اس کو چاند دے دیا گیا، اب وہ چاند کے ساتھ کیا کر رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں. تو تھوڑا سا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے. منسٹری انفارمیشن میں ماشاءاللہ اب شبلی فراز صاحب جو ہیں، وہ فراز کے بیٹے ہیں. فراز اور ریڈیو کا تعلق جو ہے دیکھیں نا، وہ ان کا ریڈیو کے رائٹر، اسکرپٹ رائٹر کے طور پہ بدقسمتی کی بات. ہاں جی، اس کو آپ ذرا دیکھیں کہ شبلی فراز صاحب کو اس پوائنٹ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے والد کا جو پہلا ایکسپوجر ہے وہ ریڈیو پاکستان. یہ ریڈیو وہ ہے جہاں پہ احمد فراز صاحب اسکرپٹ رائٹر تھے. ریڈیو وہ ہیں جہاں پہ فیض احمد فیض صاحب بیٹھتے ہیں. ریڈیو وہ ہے جہاں صوفی تبسم صاحب آتے ہیں. کس کس کا نام لیا جائے؟ صفدر حمدانی صاحب کے والد جنہوں نے سب سے پہلے یہ اناؤنسمنٹ کی. اور ایسے ایسے لوگ ریڈیو سے وابستہ رہے. ریڈیو صرف گانے بجانے، ڈرامے دکھانے کا نام نہیں ہے. ریڈیو ایک اندھے انسان کو رستہ دکھاتا ہے. وہ کانوں سے سنتا ہے اور آگے سمجھتا ہے. یہ ریڈیو پاکستان ہی ہے جو ہماری نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہا ہے. براہ کرم اس ریڈیو کو بچائیے. اور اس وقت ہمیں اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے صورتحال. اللہ حافظ.